الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کے صدقے جائیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کے صدقے جائیں، ہزار دفعہ ہزار جانوں سے اللہ تعالیٰ کے صدقے جائیں کہ اس نے ہمیں جمعے کے بعد ہفتہ اتوار پیر 3 دنوں کے بعد اللہ پاک نے پھر ایک ہی جگہ جڑنے کی توفیق عطا فرمائی. اور ابھی تھوڑا سا میٹنگ میں پرابلم بھی آ رہا تھا تو اللہ پاک نے اس پرابلم کو بھی سالو کر دیا اور ہماری میٹنگ ہمیں واپس دلوائی. الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین. تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ الحمدللہ رب العالمین آپ نے اپنی زندگی کے کئی سال آزادی کی فضاؤں میں گزارے ہیں. الحمدللہ ہمارا پاکستان ہے تو ہم ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے پاکستان ہے تو اس آزادی سے یہ میٹنگ ہو رہی ہے. پاکستان ہے تو الحمدللہ ہم کھل کے بول رہے ہیں. پاکستان ہے تو مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں. پاکستان ہے تو ہم جہاں چاہے جلسے کرنا شروع کر دیں، کوئی روک نہیں سکتا. پاکستان کی آزادی کی قیمت ہزاروں بہنوں کی عزتیں، ہزاروں لوگوں کے خون، ان کی کٹی گردنیں، ہزاروں بچے جو ہے کٹوا کر جو ہے ان کی جان کی قربانی دے کے آج پاکستان ملا. میری پیاری بہنوں، دل میں سوچو، وعدہ کرو اپنے رب سے کہ آج کے بعد، اس وقت کے بعد جس طرح اپنے بچوں کے لیے رو رو کے دعا کریں گے، اسی طرح ہمارا ایک اور بچہ پاکستان، ہم پاکستان کو اپنے بچوں جیسا سمجھیں گے اور اس کی سالمیت، اس کی آزادی اور اس کی بہار، ہمیشہ کی بہار، اس کو سرسبز اور شاداب رکھے. اللہ اس کی دعا کریں گے. یقین کریں آزادی کی نعمت ہے. نہیں یقین تو برما کے، شام کے، سیریا کے، فلسطین کے، کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیں، انڈیا کے مسلمانوں سے پوچھیں، وہ آپ کو آزادی کی قیمت بتائیں گے. ایک ریکارڈنگ سن رہی تھی، بات پہ آتی ہوں اس سے پہلے ایک ریکارڈنگ سن رہی تھی. اس میں یہ تھا کہ ایک آدمی اپنے پاکستان میں اپنے ایک چچا زاد بھائی سے ملنے آتا ہے. تو آتے ساتھ پہلی فرمائش وہ کیا کرتے ہیں، ان کا نام تھا رفیق صاحب. رفیق صاحب پہلی فرمائش کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں ذرا سوچیں، آپ کا ذہن کہاں جاتا ہے کہ رفیق صاحب نے کیا فرمائش کی ہوگی. رفیق صاحب نے فرمائش یہ کی کہ سب سے پہلے میرے سامنے جو ہے نا، یعنی مجھے گائے کا گوشت کھلائیں. کیا فرمائش کی؟ مجھے گائے کا گوشت کھلائیں. اب آپ بتائیں کوئی کرے گا، کوئی فرمائش کرے گا تو یہی کرے گا نا کہ یہاں آ کے کہ بھائی مجھے کوئی برگر کھلا دو، مجھے کوئی شاورما کھلا دو، مجھے کوئی بریانی کھلا دو. لیکن انہوں نے گائے کا گوشت کی میرے خیال میں کوئی بھی فرمائش نہیں کرتا ہوگا جہاں تک مجھے معلوم ہے. انہوں نے کہا میں نے ایک عرصہ ہو گیا گائے کا گوشت نہیں کھایا، ایک دفعہ زندگی میں گائے کا گوشت کھایا، گائے کا گوشت کھلاؤ. اور ان کی اس خواہش کا احترام کیا گیا. جب جن کے گھر آئے ہوئے تھے ان کے چھوٹے بچے نے پوچھا یہ ایسے کیوں گائے کا گوشت مانگ رہے ہیں،
پھر رفیق صاحب نے بتایا کہ آپ جو یہاں پر امن اور سکون سے رہ رہے ہیں، اس آپ کی آزادی کی قیمت ہم انڈیا کے مسلمان دے رہے ہیں، ہم ہندوستان کے مسلمان دے رہے ہیں۔ ہمیں ہماری صحیح طریقے سے عید منانے کا موقع نہیں دیا جاتا، ہمیں بقرعید پہ قربانی کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا کہ ہم گائے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اس پر لڑائیاں جھگڑے، یہاں تک کہ قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ رفیق صاحب کی بے بسی دیکھ لیں کہ کیسے پاکستان آ کے انہوں نے ایک فرمائش کی جو کہ شاید آپ کبھی کرنا ہی پسند نہ کریں۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کی جو ہے ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کی اصلاح کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح معنوں میں انسانیت سکھائے، اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ تو بتا یہ رہی ہوں کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایسے رو رو کے دعا کیا کریں جیسے کان میں درد ہو رہا ہے، جیسے دانت میں درد ہو رہا ہے، پوری رات اس دانت کے درد کی وجہ سے، پوری رات اس کان میں درد کی وجہ سے سوئے نہیں ہو۔ خدا جانتا ہے آپ کہیں گے کہ یہ اس طرح بولتی ہے، میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ اللہ کے واسطے سمجھ جائیں اور اللہ کے شکر گزار بنیں اور نئی نسل کو بتائیں، اپنے بچوں کو، کہ پاکستان ہم نے کیسے حاصل کیا ہے اور کس کلمے پہ کیا ہے۔ بیان سن رہی تھی مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے پاکستان جیسا ہے کیسا ہے، لیکن ابھی بھی کفر کی آنکھ میں کانٹا ہے۔ پاکستان جیسا ہے کیسا ہے لیکن ابھی بھی پاکستان کے نام سے کفر کانپتا ہے۔ یعنی کیسی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری آرمی فورس، ہماری فورس جو بھی ہے، ہماری فوج، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ہدایت میں رکھیں اور اس کو ہر برائی سے، شراب سے، زنا سے، سود سے اور بزدلی سے بچائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری فوج میں جذبہ جہاد کو زندہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری نئی نسل میں جذبہ جہاد کو زندہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف کو خوش آوازی سے پڑھو، جیسا کہ حدیث میں ہے زین القرآن باصواتکم، اور اس کے معنی میں غور کرو۔ تورات سے احیا میں نقل کیا ہے، حق سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی؟ تیرے پاس راستے میں کسی دوست کا خط آ جاتا ہے تو چلتے چلتے راستے میں ٹھہر جاتا ہے، الگ ہو کر بیٹھ کر غور سے پڑھتا ہے۔ اے میرے بندے، تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی کہ تو اپنے دوست کا خط دیکھ کر فوراً راستے میں رک جاتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، ایک ایک لفظ پر غور کرتا ہے؟ میری کتاب تجھ پر گزرتی ہے، میں نے اس میں سب کچھ واضح کر دیا، بتا دیا۔ میں نے بتا دیا کہ میں کس بات سے خوش ہوتا ہوں، کس بات سے ناراض ہوتا ہوں۔ میں نے بتا دیا کہ میں جنت کے راستے کیا ہیں، میں نے بتا دیا دوزخ کے راستے کیا ہے، میں نے بتا دیا کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ لیکن بعض اہم امور کا بار بار تکرار کیا، نماز کے بارے میں بار بار، جہاد کے بارے میں بار بار، زکوٰۃ کے بارے میں بار بار، تاکہ تو اس پہ غور کر لے۔ تو بے پرواہی سے اڑا دیتا ہے۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں؟ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی ذلیل ہوں؟ اے میرے بندے، تیرے دوست تیرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو پوری توجہ سے متوجہ ہوتا ہے، کان لگاتا ہے، غور سے سنتا ہے۔ کوئی بیچ میں تجھ سے بات کرنے لگتا ہے تو اشارے سے اس کو روکتا ہے، تو اشارے سے اس کو روکتا ہے، منع کرتا ہے، میں تجھ سے اپنے کلام کے ذریعے سے بات کرتا ہوں اور تو ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی ذلیل ہوں؟ تدبر و غور کرنے کے متعلق کچھ مقدمے میں، کچھ حدیث کے ذریعے باتیں اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور اس کا بدلہ دنیا میں نہ چاہو، یعنی تلاوت پر کوئی معاوضہ نہ لو کہ آخرت میں اس کا بڑا معاوضہ ملنے والا ہے۔ دنیا میں اگر اس کا معاوضہ لے لیا جائے گا تو ایسا ہے کہ جیسے روپیوں کے بدلے میں کوئی شخص کوڑیوں پہ راضی ہو جاتا ہے، روپے دے کر کوڑی لے لے، ٹکا لے لے۔ آپ یہاں سسن کے شاد ہے، جب میری امت دینار اور درہم کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی حیت، اسلام کی حیبت، اسلام کی حیبت اس کے دلوں سے نکل جائے گی۔ اور جب عمل بن معروف اور نہیں انل منکر کا کام چھوڑ دے گی تو برکت وہی سے یعنی قرآن کے سمجھنے سے محروم ہو جائے گی۔ قضا فی الہائی اللہم فضنا من، اللہ ہمیں سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔
اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ہائے ہائے، کیا ہو گیا؟ کفر نے زور لگایا، کفر کامیاب ہو گیا۔ آج کا مسلمان صرف اس چیز پہ لگا ہوا ہے کہ یہ زمین بھی خرید لوں، یہ زمین بھی خرید لوں، ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے، زمینوں کا ریٹ بڑھ جائے گا، سونا خرید لوں، اتنا پیسہ پڑا ہے۔ آج زمین کھا گئی آسماں، کیسے کیسے آپ مجھے بتائیں نا، کتنے لوگ آج قبروں میں پڑے ہوئے ہیں جن کے پلازے آج ویسے ہی کھڑے ہیں۔ میرے سامنے میرے ایک رشتہ دار ہیں، ان کی پہلے بیوی کا انتقال ہوا، اس کے بعد پھر ان کی بیٹی کا ان کا خود کا انتقال ہو گیا، اور آج ان کا وہ گھر جو اتنی اچھی جگہ پر ہے اور اتنی بڑی کوٹھی ہے، آج وہ ویرانی کی داستان سنا رہا ہے۔ کوئی مکین چلے گئے، مکان رہ گیا۔ یقین کریں، آپ کہیں گی یہی باتیں لے کے بیٹھتی ہے، لیکن خدا کی قسم یہ بات کسی کو سمجھ آ جائے تو بڑی ہے، نہ سمجھ آئے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو، میرے سمیت، میرے بچوں سمیت، آپ سب کو، آپ سب کے بچوں سمیت، اللہ تعالیٰ ہم کو عقل سلیم سے نواز دے۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا سے نفرت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جب تک ہم رہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے کاموں کو دیکھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی خدمت میں لگے رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے اپنا کام لے لے، آمین۔ اتنا تو کر سکتی ہیں کہ لوگوں کو ان محفلوں سے جوڑیں، اور اتنا تو کر سکتی ہیں نا کہ لوگوں کو ان محفلوں سے جوڑیں، اتنا تو کر سکتی ہیں کہ اپنی کسی بیسٹ فرینڈ کو جو ہے اس کو بتائیں کہ بھائی جڑ جاؤ، جڑ جاؤ، اختلافات کو چھوڑو، اختلافات کو چھوڑو۔ کوئی بات بری، اچھا مزے کی بات، ایک جگہ بیان دینے جاتی تھی، دو جگہ ایسے ہی ہوا، دو جگہ بیان دینے گئی، اچھا وہاں پہ میں نے صرف اتنا سا کہا، دیکھیں کیا کہتے ہیں، کیا میں نے بتایا، میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ محرم میں، اگر میں نے ان سے کہا چلے قرآن کو بھی ابھی ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، حدیثوں کو بھی رکھ دیتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم قرآن کو ایک طرف رکھتے ہیں، حدیثوں کو ایک طرف رکھتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیا ہوا۔ میں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کا جب انتقال ہوا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس وقت تاریخ کے سب سے بہترین لوگ کھڑے تھے وہاں پہ، عبداللہ ابن عباس کھڑے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی، چچا زاد بھائی، عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے تھے، اور اس کے بعد عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کھڑے تھے۔ اب مجھے بتائیں، عبداللہ ابن عباس کھڑے، عبداللہ ابن عمر کھڑے، اور عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے، ایسے نیک نیک ہستیاں، ابھی تھوڑی سی ہستیاں، بس ذرا سی ہستیوں کا بتایا، باقی اگر ایک لائن بتا دوں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کسی نے، مجھے کسی کا ایک کبھی بتا دیں ان میں سے کسی نے بھی ماتم کیے ہوں؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے نے، حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے ماتم کیے ہوں، سبیلے لگائی ہوں، جلوس لگایا ہو، گھوڑے کو سجایا ہو؟ مجھے بتائیں، مجھے ایک کالے کپڑے پہنے ہوں؟ اگر محبت تھی نا، میں برا نہ مانے، میں کہتی ہوں جو محبت صحابہ کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیتے ہوئے، اور ایک دفعہ نہیں، بار بار بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہوگا، بار بار بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہوگا، بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک راستے میں حضرت حسین ملے اور حضرت حسن ملے، حضرت حسین کو ایک طرف اپنے کندھے پہ بٹھا لیا اور دوسرے کندھے پہ حضرت حسن کو بٹھا دیا۔ کوئی جا رہا تھا، صحابی کوئی جا رہے تھے، انہوں نے مسکرا کے کہا کیا خوبصورت سواری ہے، کیا حسین سواری ہے، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بولے کیا خوبصورت شاہ سوار ہیں۔ تو ان سب نے
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیار کرتے تھے، کندھوں پہ اٹھائے پھرتے تھے. ابھی ان میں سے کسی ایک نے جلوس نہیں نکالا، میٹھے چاول یا نمکین چاول نہیں بانٹے، حلیم یعنی دلیم نہیں بنائی، یا کچھ ایسا نان کلچے وغیرہ نہیں بانٹے. اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب پھر یہ ہے ہی نہیں اسلام میں. میں نے کہا کوئی بھی حدیث کو سامنے نہیں لا رہی، کوئی بھی قرآن کو کی آیت کو نہیں سامنے لا رہی. میں تو یہ بتا رہی ہوں، کیا ان لوگوں کو نہیں نبی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار محبت نہیں تھی جو ہمیں ہے اور ان کو نہیں تھی؟ کیا ان کو صدمے سے دل نہیں پھٹے ہوں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی خبر سن کے؟ اور اتنی مظلوم، کائنات کی سب سے مظلوم موت، حضرت کائنات کی سب سے مظلوم شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا. نہ کالے کپڑے پہنے، نہ جلوس نکالے، نہ سبیلیں نکالی، نہ ماتم کیے، نہ ہائے بھائی مرثیے پڑے، کچھ بھی نہیں کیے. تو پھر بھائی جب کائنات کے ان لوگوں کے نے نہیں پڑے جن پر جو اس وقت سورج طلوع ہوتا تھا تو سب سے بہترین لوگ تھے، جب انہوں نے نہیں کیا تو پھر میں اور آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ ارے بھائی اس پر سوچیں، سوچ بچار کریں. محرم کے مہینے میں شادیاں کریں، حرمت والا مہینہ ہے. محرم کے مہینے میں اپنے نئے بزنس کا آغاز کریں، حرمت والا مہینہ، اللہ کا پسندیدہ مہینہ. ایک دلیل دکھا دیں مجھے مستند کہ بھائی یہ محرم کے مہینے میں اللہ کے نبی نے شادیوں سے منع کیا ہے، یا نیا کاروبار، نیا کپڑا پہننے سے منع کیا. اللہ اکبر کبیرہ. یقین کرنے میرے ذہن سے نکل گیا، بلکہ میں نے اپنا نیا سوٹ رکھا تھا کہ پہنوں گی، لیکن بس ذہن میں سے نکل گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے صرف اسی رسم بد کا خاتمہ کرنے کے لیے. آج کی حدیث پاک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. احب البلاد الی اللہ مساجدها، احب البلاد الی اللہ مساجدها، احب البلاد الی اللہ مساجدها. احب البلاد بہترین شہر، بہترین جگہ، الی اللہ اللہ رب العزت کے نزدیک، مساجدها اس کی اپنی مسجدیں ہیں، یعنی اللہ کی مسجدیں اللہ کے نزدیک بہترین جگہیں ہیں. اور ابھی آپ نے پچھلی دفعہ کیا پڑھا تھا اس کو یاد رکھیں. اب غزل البلاد اللہ اسواقها، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اب غزل البلاد اللہ اسواقها، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین جگہیں، دنیا میں سب سے بدترین جگہیں کون سی ہیں؟ بازار، بازار. تو بہرحال یہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے نا، یہ ایسے خدا نہ خواستہ فحاشی کے اڈے اور کلب اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، لیکن بازار تو ہر دور میں تھے نا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ خوبصورت کلمات کہلوائے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں اللہ تعالیٰ کو مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ بدترین جگہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو کیا وہ کیا ہیں؟ وہ بازار ہیں. چنانچہ ان چیزوں سے پرہیز کریں. اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورۃ الجن کی آیت نمبر 118 ہے. یہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، نہ تم پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو. مساجد ان جگہوں کو کہتے ہیں جہاں انسان اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے. مساجد بیت اللہ شریف کی شاخیں ہیں، یعنی یہ تمام مساجد بیت اللہ کے ساتھ اور مسجد نبی کے ساتھ مل کر قیامت والے روز جنت کا حصہ بن جائیں گی جا کے. اب آپ نے مسجد میں کہیں اینٹیں لگائی ہوں، پتھر لگائے ہوں، ٹائلیں لگائی ہوں، سیمنٹ لگائی ہو، تو بھائی کلیم کر دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فلاں مسجد میں میرا حصہ لگا ہوا ہے، مجھے بھی بھیج دے جنت میں. ٹھیک ہے؟ تو قیامت کے دن تمام مساجد کو بیت اللہ شریف کے ساتھ ملا کر جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا. مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتی ہے، اس پر خرچ کرنا، اسے پاک صاف رکھنا، اس میں عبادت کرنا، اس سے محبت رکھنا اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، بے شک وہی آباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدیں جو اللہ پر یقین رکھتا ہے. بھائی جس کو اللہ پر یقین ہوگا، روز قیامت یعنی حشر کے دن کا، اللہ کے آگے جانے کا، اللہ سے ملاقات کرنے کا یقین ہے، تو یقیناً اس کو پتا ہوگا کہ بھائی بڑے صاحب سے، بڑے آقا سے، بڑے باس سے ملاقات ہونی ہے. باس کو خوش رکھو، اس کے گھر میں جاؤ. بے شک وہی بات کرتا ہے اللہ کی مسجدیں جو اللہ پر یقین رکھتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد سے الفت رکھے، محبت رکھے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے، اللہ اس سے الفت رکھے. انسانی فطرت ہے کہ جس جگہ سے محبت اس کا دل چاہتا ہے
کہ اس کا زیادہ وقت وہاں گزرے۔ مومن مسجد میں آ کر اس طرح پرسکون ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کر پرسکون ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمکی فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی میں۔ المومن فی المسجد، مومن مسجد میں ایسے کالسمکی، جیسے کہ مچھلی فی الماء، پانی میں ہے، یعنی مومن مسجد میں ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی میں۔ اردو زبان میں ماہی بے آب کا فقرہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ مچھلی پانی سے جدا ہو کر جس طرح تڑپتی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، جبکہ مچھلی ساری عمر پانی میں رہے تب بھی اس کا دل نہ بھرے۔ یہی حال مومن کا ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں رہ کے پرسکون ہو جاتا ہے اور مسجد سے جدا ہو کر مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے۔ مومن باوضو ہو کر مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کا دل اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح دولہا اپنی بارات کے ساتھ خوش دلی سے چلتا ہے۔ دولہا کو اپنی زوجہ سے جسمانی ملاپ نصیب ہونے پر خوشی ہوتی ہے، جبکہ مومن کو مسجد میں نماز ادا کر کے اپنے پروردگار سے روحانی ملاپ سے خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ ارحنی یا بلال، اے بلال ہمیں راحت دو۔ اور نماز کے متعلق فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ دنیا داری کا نفسانی تعلق رکھنے والے عاشق حضرات محبوب کی گلیوں سے گزرتے ہیں تو اس کے مکان کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے مکان کے گرد چکر لگاتے ہیں اور اس پر ان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ مومن بھی بس مسجد کی طرف چلتا ہے اور مسجد میں وقت گزارنے کو دلی سکون کا باعث محسوس کرتا ہے۔ ہائے ہائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں چل کر مسجد میں جانے والوں کو خوشخبری بھی سنائی۔ فرمایا ان سہل بن سعد السعدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر المشائین فی الظلم الا المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن کے کامل نور کی خوشخبری دے دو۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو۔ اٹکا ہونے سے مراد یہ کہ وہ مسجد سے متعلقہ امور کے بارے میں فکر مند رہتا ہو۔ مسجد کی صفیں پھٹ گئی ہیں، یار یہ صفیں لے کے آنی ہے، مسجد کا آج بلب فیوز تھا اس کو بلب لگا کے دینا ہے، مسجد کا پنکھا نہیں چل رہا تھا یہ پنکھا صحیح کرانا ہے۔ اس کا بیشتر وقت یا تو مسجد کے اندر گزرتا ہو یا مسجد سے متعلقہ کاموں میں گزرتا ہو۔ ایک حدیث پاک میں وارد ہے کہ مشقت کے وقت وضو کرنا اور مسجد کی طرف قدم اٹھانا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہنا گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جس شخص کو مسجد کا عادی دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی بھی دے دو۔ ایک حدیث میں مسجدیں جنت کے باغ ہے۔ ایک حدیث پاک میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ ارشاد ہوگا مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب آسمان سے کوئی بلا نازل ہوتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی گھر ہیں اور گھر آنے والے کا اکرام ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ان کا اکرام ضروری ہے جو مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ کتنی باتیں بتاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں کسی جگہ کا عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں مگر وہاں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے واسطے آپس میں محبت کرتے ہیں، آخر راتوں میں استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے عذاب کو موقوف کر دیتے ہیں۔ نہیں کرنا بھائی، نہیں میں نے نہیں عذاب کرنا۔ یہاں تو اس کے ارد گرد تو وہ لوگ رہتے ہیں، میں تو اس بستی پہ عذاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو اس بستی پہ عذاب لانے والا تھا لیکن بھائی اس بستی کے تو ارد گرد وہ لوگ رہتے ہیں جو میری مسجدوں کو عبادت کرتے ہیں، جو تو میرے پڑوسی ہیں، جو میرے گھر آتے ہیں، جو میرے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب کو روک دو بھائی، عذاب نہیں نازل کرنا، یہاں تو میرا اپنا بھی رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو ہم میں ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں یار تم ادھر جا رہے ہو نا بم بلاسٹ کرنے، یار نہ کرو، وہاں تو میری بہن کا گھر بھی ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ، کیسی محبت کرنے والا اللہ، کیسی محبت کرنے والا اللہ، کہ اگر ہم مسجدوں میں جاتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنا ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اگر آج ہم مسجدوں کو چھوڑ دیں اور نہ آباد کریں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنا۔ اللہ تعالیٰ ویسے ہی رہیں گے جیسے ازل سے تھے، ابد سے ازل ویسے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو کل کی چھٹی کی وجہ سے آج آپ کو حدیث بیان کی، اور آج کا سبق کیونکہ پھر اس طرح تو مؤخر ہوتا رہے گا تو کچھ تھوڑا سا وقت جو ہے درکار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج اس کا نماز کا تھا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اکیلے نماز کھڑے، اچھا سب سے پہلے بتا رہی ہوں، نماز شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے دل میں نیت کر لیں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہی ہوں۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز سنت پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے وقت ظہر، تو بھائی یہ سب کچھ دل میں نیت کر لیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس بھائی میں نے نماز پڑھنی ہے، سب ختم بات، سنت پڑھنی ہے، فرض پڑھنی ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ کو ضروری نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ دوپٹے سے باہر نکالے بغیر کندھوں تک اس طرح اٹھائیں، یعنی دوپٹے کے اندر، کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں۔ خواتین کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیں، کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیں، بلکہ آپ کے ہاتھ آپ کی سینے سے چھاتیوں سے لگے ہوئے ہوں۔ دایاں ہاتھ دائیں سے، بایاں ہاتھ بائیں، اور آپ کی انگلیوں کا رخ کندھے کی طرف ہو۔ مذکورہ بالا طریقے پر ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہیں، دونوں ہاتھ سینے پر ہلکا بغیر ہلکا بنائے اس طرح رکھیں کہ دانے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر آ جائے، اور خواتین کو مردوں کی طرح ناک پر ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے بلکہ سینے پہ باندھنا چاہیے۔ پہلے بایاں ہاتھ رکھیں، اس پر اسی طرح دایاں ہاتھ رکھ لیں، یعنی دائیں ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں وہ بائیں طرف جا رہی ہوں اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں طرف جا رہی ہوں، بس اس طرح ایک ہاتھ کو اور دوسرے ہاتھ۔ اکیلے نماز پڑھنے کی حالت میں، اچھا جی آگے ہے کھڑے ہونے کی حالت میں۔ کھڑے ہونے کی حالت میں کیسے نماز پڑھنی ہے؟ اکیلے نماز پڑھنے کی حالت میں پہلی رکعت میں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کیونکہ سبحانک اللہم جو ہے نا وہ ثنا ہے، اور ثنا سے پہلے جو ہے قرآن سے پہلے ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ثنا جو ہے وہ قرآن سے آؤٹ آف قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہے یہ سنت ہے، اس کو اگر نہیں بھی پڑھیں گے نا تو نماز ہو جائے گی، لیکن چھوڑنی نہیں ہے بھائی، یہ تو بس سمجھا رہی ہوں کہ اگر بھول گئے تو کوئی بات نہیں، نماز ہوگی۔ تو اس سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنی ہے، اس کے سورہ فاتحہ یہ پڑھ کر پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور جب ولضالین کہیں اس کے فوراً بعد آمین کہیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر کوئی سورت پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ بھی کہہ لی، بسم اللہ بھی کہہ لی، اب صرف جب کوئی سورت پڑھنی ہے نا، یعنی اب آپ نے جیسے علم تری کیفہ پڑھنی ہے سورہ، آپ نے کیا کیا، پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھے، اب آپ نے سبحانک اللہم یعنی وہ پڑھ لیا، آپ نے ثنا پڑھ لی، ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کیا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک یہ پڑھ لی، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھی، تعوذ و تسمیہ پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ شریف پڑھی، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی جو بھی سورت پڑھنی ہے، علم تری کیفہ یا جو آیات بھی پڑھنی ہے آپ نے، یاسین مبارک کی کچھ آیاتیں یا سورہ رحمان کی کچھ آیتیں ہیں جو آپ کو یاد ہوں، وہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے ولضالین کہہ کے اس کے فوراً بعد آمین کہیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی سورت پڑھیں، یا کہیں سے بھی 3 آیتیں پڑھ لیں، 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت۔ اگر اتفاقاً امام کے پیچھے یعنی حرم میں ہو آپ، مسجد نبوی کے میں ہوں یا بیت اللہ شریف میں ہوں، یا کہیں کسی امام کے پیچھے آپ کا اپنا بیٹا قرآن وہ پڑھا رہا ہو، نماز تراویح کی یا
گھر میں نماز پڑھا رہا ہو، آپ اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی، کافی سارے ہو گئے لوگ، بیٹا یا میاں صاحب یا کوئی بھائی حافظ قرآن ہو یا ویسے ہی قرآن وہ نماز پڑھا رہا ہو، تو اگر اتفاقاً امام کے پیچھے ہو تو صرف سبحانک اللہم پڑھ کر خاموش ہو جائیں، صرف وہ پڑھ کے نا کیا کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہ پڑھ کے خاموش ہو جائیں اور امام کی قرات کو دھیان لگا کر سنیں۔ اگر امام زور سے نہ پڑھ رہا ہو تو زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کا دھیان رکھیں، دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کا دھیان رکھیں کہ اب اتنی پڑھ چکے ہوں گے، اب اتنی پڑھ چکے ہوں گے، تاکہ آپ کو یہ رہے کہ اب کتنی دیر بعد رکوع میں جانا ہے۔ جب خود قرات کر رہی ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بہتر یہ ہے کہ ہر آیت پر رک کر سانس توڑیں، جیسے اس طرح کریں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا ٹھیک ہے، اس ترتیب سے پڑھیں، اسی طرح یعنی رک رک کے پڑھیں، یعنی سانسوں کو توڑ کر پڑھیں، ایسے نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، ایسے نہیں پڑھنے، سانسوں کو توڑیں، پھر الرحمن الرحیم پڑھیں، پہلے الحمدللہ رب العالمین، پھر سانس کو توڑیں، پھر الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین، اس طرح پوری سورہ فاتحہ پڑھیں، لیکن اس کے بعد کی قرات میں ایک سانس میں ایک سے زیادہ آیتیں بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ آگے آپ نے پڑھنی ہے، آپ نے اس طرح پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ایسے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف سورہ فاتحہ کی آیتوں کو بیچ میں سانس لے لے کے پڑھیں، جس حق ادا کریں اس پر ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اور خواتین کو ہر نماز میں الحمد شریف اور سورہ وغیرہ ساری چیزیں آہستہ پڑھنی ہے، یعنی کوئی چیز بھی بلند آواز سے نہیں پڑھنی ہے، آپ نے اپنی آواز کو ایسے کہ آپ کے کان سنیں، بس اتنی آواز ہو، باقی دنیا کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئی ہوں گی، آہستہ آہستہ پڑھنی ہے، اتنے کہ آپ کے کان آپ کی آواز سے متعارف ہوتے رہیں اور آپ کے کان، اور بڑے سکون سے پڑھنی ہے، مطالب پر غور کرنا ہے، اپنی تجوید پہ غور کرنا ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں الگ گوشے میں پڑھیں، یعنی لوگوں سے ہٹ کر، شور شرابے سے ہٹ کر پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق پیدا ہوتا رہے آپ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ سورۃ الاحزاب کا جو سبق تھا نا وہ کافی لمبا تھا، کیونکہ ہماری بچیاں جو ہیں تجوید گروپ کی، پتہ نہیں 2 یا 3 تجوید گروپ ہیں الحمدللہ، لیکن تھوڑا سا گروپ زیادہ ہونے کی وجہ سے اتنا زیادہ نہیں مجھے کچھ اس کا اندازہ ہے، تو بہرحال تو کیا ہے کہ اس کو نا ایسے ہے کہ ہمیں 2 ہفتوں میں لے کے چلنے کا تھا میری طرف مجھے، لیکن میرے ذہن میں نہیں رہا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اچھا ہو جائے گا آپ کا اور سبق انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری جان میں، مال میں، آپ سب کی ایمان میں، اور اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ آیت نمبر ہے یہ 37، 37، اب 38 شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض اللہ لہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا والذین یبلغون رسالات اللہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما کان علی النبی،
اور ان پیغمبر کے لیے جو بات تقویناً یا تشریعاً، تقویناً کہتے ہیں، تقوینیات کے عالم کون سے تھے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نے آپ کو سورہ کہف پڑھائی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام تقوینیات کے ماہر تھے کہ بھئی اس سال کتنے بچے مرنے ہیں، کتنے بچے پیدا ہونے ہیں، کون حج پہ جائے گا، کس کی شادی ہونی ہے، کس کے ساتھ کیا ہوگا کیا. یہ تقوینیات کا علم یعنی فیوچر کا علم، کیسے؟ مستقبل کا علم. تو ان پیغمبر کے لیے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بات تقویناً یا تشریعاً خدا تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، یعنی جو بات فیوچر میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات جو ہے یعنی ان کی تقدیر میں جو لکھ دیا ہے، ان کے لیے جو بات مقرر کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں نبی پر کوئی الزام نہیں ہے. بھائی نبی اکرم یعنی یہاں پر یوں بات کرتی ہوں، آپ کو میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو زید بن حارثہ جو کہ ان کے لے پالک بیٹے تھے، پہلے غلام تھے، غلام کہاں سے آئے؟ عکاظ کے میلے سے خریدا ان کو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے ان کو خرید کر اپنی پیاری پھوپھی جان حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا، دے دیا، مطلب ہدیہ کر دیا. اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا نا کہ غلام دے دیے جاتے تھے، ہدیہ کرتے تھے ان کو. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب اپنی ان کی شادی ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے شادی ہوئی تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اس غلام کو حضرت زید بن حارثہ کو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا، دے دیا، ہدیہ کر دیا. یعنی ہبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے بھائی پوری طرح سے چیز دے دینی، دوبارہ اس کا مطالبہ نہیں کرنا نا. تو وہ دے دیا، تحفے میں دے دیا. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیار سے وہ دیکھ کر، جب حضرت زید بن حارثہ کے باپ اور چچا آئے بہت سالوں بعد، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے کئی دنوں بعد، بہت دنوں بعد، تو انہوں نے چاہا کہ اپنے بچے کو کا فدیہ دے کے ان کو چھڑوا لیں. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فدیہ کی رقم نہیں لوں گا، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو میں ایسی فری میں ان کو بھیج دیتا ہوں. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ دیکھ کر انہوں نے کہا ابا جان میں تو نہیں جا رہا، میں تو میں نے تو اس بندے کی صحبت دیکھ لی ہے. ظاہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بہترین انسان ہے، اللہ کے بعد ان کا رتبہ ہے. تو وہ کہتے ہیں نا بعد خدا بزرگ تو ہی، بس وہی والا حساب ہے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا رتبہ ہے. تو کہنے لگے میں تو ان کا اخلاق دیکھ لیا، کر لیا، میں تو نہیں جا رہا. اب باپ اور چچا خوشی خوشی چھوڑ کے چلے گئے. اب اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو خوش ہو کے اپنا بیٹا بنا لیا. جب خوش ہو کر اپنا بیٹا بنایا تو پھر کیا ہوا کہ آپ کی شادی کس سے کی؟ آپ کو بلکہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی نا کہ یہ متبنہ جو ہوتا ہے، یعنی منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے نا، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، یعنی وہ سلبی بیٹا نہیں ہو سکتا. یعنی وہ منہ بولا بیٹا وہی ہوتا ہے جو مرد کے سلب سے نکلے، یعنی سینے اور پیٹھ کے درمیان کے مادے سے بنے، وہی سلبی بیٹا ہوتا ہے، وہی حقیقی بیٹا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آیت سنی تو انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو پھر سے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا، زید بن محمد ختم کر دیا، مطلب اور آزاد بھی کر دیا. اور یہ بھی کہا کہ آج سے تم آزاد ہو اور اپنا بیٹا ہونے سے بھی آزادی دے دینا کہ بھائی لے پالک بیٹا نہیں ہو سکتا. اس زمانے میں لے پالک بیٹا ہونے کی، لے پالک کی بڑی وہ تھی، کیا کہتے ہیں، لے پالک بچے کی نا کیا کہتے ہیں، لے پالک کی بہت زیادہ رسم تھی کہ آئے دن ہر کوئی لے پالک بچہ، یعنی لے پالک بچے کو بچہ بچی رکھنے کا نا بڑی رواج تھا، بڑی وہ تھی. اب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کام ہوا کہ انہوں نے بھی لے پالک بچہ بنایا. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی ان باتوں میں. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رسم بد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ختم کروانا تھا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ نہیں رکھ سکتے حقیقی بیٹا، سلبی بیٹا جو ہوتا ہے بس وہی حقیقی بیٹا آپ کا بیٹا ہوتا ہے، یہ لے پالک بیٹا نہیں ہوتا، تو آپ نے ان کو آزاد کر کے ان آزاد بھی کر دیا. ان کا نکاح جو ہے آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ کروا دیا، اپنی سگی پھوپھیزاد بہن سے.
تو وہاں پہ یہ تھا کہ حضرت زینب کے دل میں ذرا یہ تھا کہ یہ تو غلام ہے، غلاموں کی تو کوئی عزت نہیں تھی، بے شک وہ آزاد کردہ غلام ہے، اور یہ کہ پھر میں تو بڑی اچھی نسل کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہوں، یعنی تو میری تو نسل بہت اچھی ہے، اور یہ تو ایک غلام ہے۔ تو اس طرح دونوں میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، بار بار سمجھاتے تھے حضرت زید کو، کیونکہ زید ہی واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن میں بائی نیم آیا، یعنی اصطلاحات کے ساتھ نہیں آیا، یعنی ویسے نہیں آیا بلکہ صراحتاً آیا، یعنی بالکل اللہ تعالیٰ نے جان کے ان کا نام لیا، ٹھیک ہے، اور بتا دیا کہ جو زید ہے نا، اچھا وہ اب کیا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا، یہ سوچا کہ بھائی بار بار سمجھاتے تھے بھائی زید طلاق نہ دو، پیار محبت سے نبھاؤ کرو، لیکن جب طلاق کی نوبت آ گئی تو انہوں نے طلاق دے دی۔ اب جب یہ حالات چل رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ ہمارے دور میں تو طلاق یافتہ سے شادی کرنا یہ نہیں، مطلب وہ طلاق یافتہ جو کسی غلام کی بیوی ہو، تو ہمارے زمانے میں لوگ نہیں مانتے نا اس بات کو۔ اللہ کے نبی فرماتے نے سوچا کہ لوگ تو نہیں مانیں گے کہ ایک غلام کی بیوی سے کوئی شادی کرے، کوئی آزاد احرار بندوں میں سے کوئی آزاد بندوں میں سے کوئی شادی کرے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری پھپھو کی بیٹی جو ہے، میں نے تو یہ فیصلہ کیا تھا میری پھپھو کی بیٹی نعوذ باللہ رل جائے گی، آپ نے دل میں سوچا کہ پھر میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ بھی چاہ رہے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار نہیں کر رہے تھے اس کا، کہ کیونکہ اس لیے نہیں اظہار کر رہے تھے، اگر میں نے اظہار کیا تو لوگ کہیں گے دیکھا لے پالک بیٹے کی بیوی سے اب یہ سسر، یعنی کہتے ہیں سسر جو ہے بہو سے شادی کرنے لگے، ایک مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنے کا حق تو میرے سے ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا، تو آپ اور یہ بات تو میں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے تمہارا نکاح جو ہے حضرت زینب بنت جہاز سے کر دیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک رضا تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو دل میں خواہش ہوئی ہوگی، لیکن اب تو یہ حکم ربی ہو گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں کانا علی النبی، اور ان پیغمبر کے لیے جو بات خدا تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، من حرج فیما الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حکم ان کے لیے تجویز کر دیا تھا کہ یہ ایسا کریں۔ تو یہ سب پیغمبر جو ہیں جتنے بھی دنیا میں آئے تھے اور گزر گئے، ایسے تھے کہ اللہ کے احکام پہنچایا کرتے تھے، اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے تھے۔ وَيَخْشَوْنَ، کیا فرمایا کہ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے ایک سے بھی نہیں ڈرتے تھے، صرف اللہ سے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں اے محمد ہمیں بھی سنا رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے بھی سنا رہے ہیں، جانب سے بھی سنا رہے ہیں کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکھ کر ہمیں سنا رہے ہیں کہ تم لوگ دنیا سے ڈر رہے ہو، ایک جائز کام کرتے ہوئے دنیا سے ڈر رہے ہو کہ دنیا کیا کہے گی، حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ حالانکہ جتنے بھی پیغمبر 1,24,000 وغیرہ جتنے بھی یا 1,00,000 پیغمبر گزرے، وہ سب کے سب توشہ تقدیر پر راضی تھے، یعنی جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ان کو بہت آرام سے جو ہے آرام سے منوان مان لیا، یعنی جیسے حکم ہوا ویسے ہی مان لیا، تو اپنی کوئی رائے نہیں، اپنی کوئی وہ نہیں، پسند نہیں، بس جو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو مان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ لے پالک بیٹے کے بیوی سے میں نے شادی کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جتنے نبی گزرے ان کے لیے جو فیصلے ہم نے کیے انہوں نے بلا چوں چرا مان لیے، بلا چوں چرا مان لیے، اور ڈرنے کا حق تو صرف میرے سے ہے، میرے سے ڈرا جائے بس، کیونکہ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ یعنی جو یہ لوگ جن لوگوں سے آپ پریشان ہو رہے ہیں نا کہ یہ لوگ کیا باتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا مسئلہ میرے ساتھ چھوڑ دیجئے، میرے حال پہ چھوڑ دیجئے، میں ان سے بہت اچھی طریقے سے میں ان سے نپٹ لوں گا، یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، میں نپٹ لوں گا، ٹھیک ہے۔
تو کتنے خوبصورت انداز میں اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھائی، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات نہیں سمجھائی، یہ ہمیں سمجھائی ہے، اللہ کے واسطے یہ ہمیں ہی سمجھائیے۔ اگر دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم من الخطا تھے، ان کو کیا سمجھانا تھا؟ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر میں آپ میں سے کسی ایک بہن کو، میں برا نہ مانی، سب سے ساتھ مل کے بات کر رہی ہوں، مجھے کوئی کہے، ایک مثال ہے، مجھے کوئی کہے کہ بھائی اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگی ہو یا بیٹے کی شادی کرنے لگی ہو، تو بھائی صرف مسجد میں سے نکاح کرو، مسجد میں تم لوگوں کو سب کو بھائی میٹھا دودھ پلا دو یا کھجوریں کھلا دو، اور بس اپنی بیٹی کی وہاں سے شادی کر دو، تو ہمیں کتنا عجیب سا لگے گا اس دور میں، یار یہ کیا بات ہوئی؟ لوگ کہیں گے اچھا بیٹی کا وقت آیا تو کنجوس نے مسجد سے کھانا کھلا، مسجد میں روٹی بھی نہیں کھلائی اور مسجد سے بھیج دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ خود میری اپنی بیٹی کی، جب پہلی بیٹی، سب سے پہلی بیٹی کی شادی ہوئی، تو لوگوں نے ایسی ہی باتیں کی، بلکہ ایسی بات کی جس کو بتانے کا میرا دل نہیں کرتا کسی کو، بہت مشکل کسی کے سامنے بات کی تو جس کے کہنے سے مجھے تکلیف بھی بہت ہوئی، لیکن میں وہاں سے یہ سوچتی ہوئی واپس آ گئی کہ میں نے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوشش کی ہے، سنت کے مطابق شادی کرنے کی، الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بھی شادی میں کوئی ایسا دھوم دھڑکا کوئی نہیں، پھر دیکھنے بہت سی بہنیں آئیں ماشاءاللہ سے دیکھا، اس کے بعد پھر الحمدللہ بیٹی کی شادی ہوئی تو وہ بھی بہت چھوٹی، بمشکل 50 لوگ دونوں کی طرف سے ملا کے ہوئے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ لوگوں نے تو جو باتیں بنانی ہیں وہ تو بنانے دیں بھائی، اللہ تعالیٰ ان شادیوں میں بڑی خیر و برکت رکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہمیں سب کو محفوظ رکھیں کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ اور وہی حضرت امیر معاویہ کی بات کو بتا کے آگے چلتی ہوں۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے میں نے ایک بات بتائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصال سے پہلے فرمایا تھا کہ میرے بعد، یعنی یہ جو ماحول ہے نا، یہ میرے بعد 30 سال تک چلے گا، یعنی خلافت راشدہ کا دور۔ تو پھر 2 سال 10 مہینے تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہید صحابی حضرت ابو بکر، پھر 10 سال 6 ماہ 5 دن ایسے ہی کچھ لگ بھگ حضرت عمر فاروق کی حکومت رہی، پھر حضرت عثمان غنی کی، اور تقریباً 12 سال کے قریب، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 6 سال جو ہے تقریباً، مطلب ایسی بتا رہی ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کچھ مہینے رہ گئے تھے خلافت راشدہ میں 30 سال ہونے میں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تو نا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ ٹائم مکمل ہو گیا ہے، 6 مہینے 7 مہینے انہوں نے کرنے کے بعد امیر معاویہ کے ہاتھ میں سلطنت پکڑا کر خود دستبردار ہو گئے، مدینہ شریف آ گئے۔ ٹھیک ہے، یہ تھی سٹوری، یہ تھی ساری کے ساری بات جس میں جو میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے خلافت راشدہ کا دور پھر 30 سال چلا، 30 سال کے بعد پھر وہی والی بات آ گئی، یا جیسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا، جیسے یہ والی معاملے تو غیر مسلم بھی کرتے تھے نا سارے، روم کا بادشاہ مرتا تھا تو اس کا بیٹا، اس کا وہ بادشاہ مرتا تھا تو اس کا بیٹا، پھر اس کا وہ مرتا تھا تو یعنی سلطنت، حکومت، صدارت اپنوں ہی میں رہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی بیج نہیں ڈالا، اس کا کوئی نہیں کہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سلطنت اور سلطنت کسی کو خلافت ملتی تو وہ ان کے چچیرے بھائی اور ان کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی میں کتنے سال رہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اپنی دنیا کی زندگی میں جتنی بھی نمازیں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے قریب پڑھائی گئی، ان کی امامت حضرت ابو بکر صدیق سے کروا کر یہ بات ثابت کر دی کہ میرے بعد کون اس سیٹ پہ کھڑا ہوگا، ممبر کی سیٹ پہ، امامت کی سیٹ پہ، اور بتا دیا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے خلیفہ رسول ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وصال کے وقت میں عمر فاروق کو جج کر دیا کہ بھائی یہ عمر فاروق، اگر وہ چاہتے تو وہ عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے بیٹے کو بناتے، اگر وہ چاہتے تو وہ اپنے جو ہے نواسے کو بناتے، حضرت عبداللہ ابن زبیر ان کو بناتے، لیکن پھر نہیں، ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ خلافت کے کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا
حضرت عمر فاروق کے بعد آپ کو پتہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق بنے، اور حضرت عمر فاروق نے اپنی دنیا سے جاتے ہوئے 6 لوگوں کے نام بتائے. ان 6 لوگوں سے پوچھ کر فیصلہ کرنا. یہ 6 لوگ جس ایک بندے پہ ہاتھ رکھے نا اس کو خلافت دے دینا. اور ان 6 بندوں نے حضرت عثمان غنی کا انتخاب کیا، اور پھر حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، کیونکہ وہی کائنات میں سب سے بہترین بندے رہ گئے تھے. تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو دنیا پرستی ہے نا، یہ اب ہے، یہ اب چل رہی ہے، اور یہ ہماری نہیں ہے. یہ تو غیر مسلموں کی ہے کہ بھئی باپ مرا تو بیٹے کا بیٹا بن گیا، بیٹا بیچک مراسی ہو لیکن اس کو بنا دینا. یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں ایبلٹی نہیں ہو کہ وہ اپنے ملک کو سنبھال سکے. تو بس اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل میں ہم سب کو جو ہے ہدایت دے دے. ہدایت ہم سب کے لیے میرے سمیت بہت ضرورت ہے کہ ہم اتنی لمبی بات کر جاتے ہیں لیکن ہم ہدایت سے خالی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم عملی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عملی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو اپ کریں، اور بہت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کے نقش قدم پہ چلیں. چنانچہ اب یہاں پر شروع تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کس قدر نعمتیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان تمام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کے عطا کرنے پر کسی جگہ بھی بندوں پر احسان نہیں جتلایا، کیونکہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں. البتہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے عطا کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان جتلایا. ایک نعمت ایمان کی نعمت، دوسری نعمت نسبت رسول کی نعمت. ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 سے 49 تک ہے یہ آیات، کہ بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. لقد من اللہ، تحقیق کہ اللہ نے احسان کیا تم پر، علی المؤمنین، مومنین پہ، اذ بعث کہ مبعوث فرمایا، فیہم ان کے درمیان، ہم مسلمانوں کے درمیان، رسولم ایک رسول، من انفسہم، اللہ اکبر، اپنے رسول کو، میں انہی میں سے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. یعنی وہ عرب کے لوگ، اتنے سارے عرب کے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انہی میں، وہ کہتے تھے نا اگر ہمارے درمیان کوئی نبی آ جائے تو ہم بھی، اتنے نبی آئے، وہ کہتے تھے اتنے نبی آئے، کوئی نینوا میں آیا، کوئی عراق میں آیا، کوئی فلسطین میں آیا، کوئی کنعان میں آیا، کوئی مصر میں آیا، اتنے نبی آئے، کوئی مدین میں آیا، اور کوئی صدوم میں آیا، اور کوئی ہمارے ادھر آتا نا حجاز کی سرزمین پر تو ہم اس کی پیروی کرتے. اللہ تعالیٰ نے انہی مکہ والوں کے درمیان میں سے ایک نبی نکالے، وہ نبی جو صادق اور امین تھے، جو مکے والے سرزمین مکہ یعنی مکہ میں جو ہے وہ کھیل کود کرتے تھے، پیار یعنی وہیں پلے بڑے، جوان ہوئے، اور وہیں پہ سب کے درمیان ایک شناسا چہرے کو ہی، ایک شناسا پرسنالٹی کو، شناسا ہستی کو، یعنی ان سب کی جاننے والی ایک ہستی جس کے دو ان کے درمیان پلے بڑھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا 40 سال کی عمر میں نبی بنا دیا. پہلے کیا تھے؟ نبی نہیں تھے، عام انسان تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ تمہارے درمیان رہتے ہیں، یہ تم ان سے مانوس ہو، تم ان کو صادق امین کی حیثیت سے جانتے ہو، تم ان کا کریکٹر، کردار جانتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے درمیان نبی بنایا، اور وہ اپنے ہی نبی کے ساتھ مخالفت کرنے لگے اور جان کے در پہ ہو گئے. کتنی دفعہ آپ یقین کریں، یعنی ایسا ہوا
کتنی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو ابو جہل مردود نے اوجڑی رکھ دی، اونٹ کی لاکے، اونٹ کی اوجڑی اتنی بڑی ہوتی ہے، وہ لاکے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب رکوع میں جاتے تھے تو کمر مبارک پہ رکھ دے، اور ایک دفعہ نہیں کیا، یہ کئی دفعہ حرکت کی. اور پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ ابو جہل مردود نے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھے کہ اس نے کیا کیا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھے تھے آپ بیت اللہ میں، تو اپنا نیزہ اٹھا کر نا یوں جیسے مارنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ دور دور پھینکنے کے لیے، اس نے اپنا ہاتھ کو اٹھایا اور نیزے کو بلند کیا، سر سے اوپر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مارنے کے لیے. تو کسی نے کہا مارتے کیوں نہیں ہو، جاؤ مارو، جاتے کیوں نہیں، آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو کہا میں کیسے ماروں، میرے اور محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے ایک آگ کا دریا ہے، یعنی ایک آگ کی خندق ہے، آگ کا دریا ہے، میں کیسے، میں تو پار ہی نہیں کر سکتا، میں ان کو کیسے ماروں؟ تو کہنے کا کیا مقصد ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ اگر ہم چاہتے کہ ہمارا ایمان باقی رہے اور نسبت اچھا اگر ہم اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان باقی رہے اور نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلامت رہے اور انہی دو مبارک نسبتوں کے ساتھ قبر میں جائیں، یعنی دو نسبتیں کون سی ہیں ہمارے پاس، ایک یہ کہ وی آر دا مسلم پرسن، وی آر دا مومن پرسن، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور دوسرا لا الہ الا اللہ ہے، اور دوسری نسبت کیا ہے کہ دوسری نسبت کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول محمد رسول اللہ. تو یہ ہماری نسبت ہے. نسبت کا مطلب ہوتا ہے تعلق، پہچان. جیسے کوئی آپ نے اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کرنی ہو تو آپ فوراً پوچھتے ہیں نا آپ کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی ذات کیا، آپ کی کاسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا تعلق کہاں سے ہے. تو ہم کیا، اور اردو اسپیکنگ ہے، انگلش پنجابی اسپیکنگ ہے تو کیا کیا کہہ رہی تھی، ہاں، تو ہماری نسبت کیا ہے، ہم لوگ محمدی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو نسبت مصطفیٰ ہمارے پاس کیا ہے، نسبت مصطفیٰ اگر سلامت رہے تو ہمارا ایمان سلامت رہے. ایک تو اللہ نے ہمیں اسلام دیا، ایک دوسری ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحفے میں دے دیے. انہی دو مبارک نسبتوں کے ساتھ قبر میں جائیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو انہی دو نسبتوں کے ساتھ محشر میں پیش کیے جائیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ان دونوں نعمتوں پر شکر ادا کریں جو کہ نہایت ضروری اور اہم ہے. ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ زبان سے بھی ان دونوں نعمتوں پر شکر ادا کرے اور ان دونوں نعمتوں کے پورے حقوق ادا کر کے کامل شکر کی ادائیگی کا بھی کام کرے، یعنی اس پر بھی اپنے آپ کو لازم رکھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی ادائیگی اور اس ادائیگی کو دوسرے حقوق سے مقدم رکھنے کا تقاضا خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کون ہے، سب سے پہلے دنیا میں کون ہے، یعنی ہمارے لیے، ایک مسلمان کے لیے ہمارا نبی. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اچھا اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی النبی اولا، نبی جو ہے نا وہ اول نمبر پہ، اول کہتے ہیں نا اولا، اول نمبر پہ بالمومنین، مومنین کے لیے، من انفسہم یعنی نبی مومنین کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. نبی مومنین کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے، یعنی مومن کو اپنی مال، اولاد، والدین اور ہر ایک ذات اور ہر ایک چیز، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی مومن کو یعنی مومنین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. تو جب ایک کامل مومن وہی ہو سکتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی ذات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی ذات سے اونچا رکھے اور عزیز رکھے. ہر شخص یہ ضابطہ بخوبی جانتا ہے کہ جب کسی سے تعلق جڑتا ہے تو تعلق والے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اگر ان حقوق کو ادا کیا جائے تو تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا
اگلا کہتا ہے تیرے ابو چچا نے مجھے گالی دی تھی آج، یا برا بھلا کیا کہا تھا، یا مجھے مارا تھا، تو باپ کیا کہتا ہے کوئی بات نہیں پتر ہو، تیرا چچا ہے، ٹھیک ہے، میرا بھرا ہے، تو یہ تعلق ہے نا، تو محبت و اپنائیت میں اضافہ ہوتا ہے اگر ہم اپنے تعلق کو پہچانیں، ہم اپنی نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں، اور قربت بڑھے گی، جبکہ اہل حق کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پر حق ہے، اگر ہمارے چچا ماما تایا کا بھی ہمارے پر حق ہے، اگر ہم اس حق میں کوتاہی کریں گے، کمزور اور ان کو رشتوں کو نظر انداز کریں گے، تو یہ تعلق کم ہوتا جائے گا، محبت کم ہوتی جائے گی، دوری بڑھتی جائے گی۔ اور یہ ضابطہ بھی ہر فرد جانتا ہے کہ جس کا مقام بڑا ہوتا ہے اس کا حق بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب والدین کا حق کتنا بڑا ہے اگر ہم سمجھیں تو، اور مقدم بھی ہوتا ہے، جیسے ماں، بہن، بیوی اور بیٹی میں سے ماں کا مقام بڑا ہے تو ماں کا حق بھی زیادہ ہوا اور مقدم بھی ہوا۔ اسی لیے پہلے ماں کا حق ادا کرنا ضروری ہے، پھر بیٹی، بہن اور بیوی کا حق ادا کیا جائے۔ باپ بیٹے بھائی میں سے باپ کا مقام بڑا ہے تو باپ کا حق زیادہ بھی ہے اور مقدم بھی ہے، اس لیے پہلے والد کا حق ادا کریں اور ضروری ہے، اور بھائی بیٹے کا حق بعد میں ادا کیا جائے۔ مسلمان کا جس کے ساتھ جو بھی تعلق ہے، ان تمام تعلق والوں میں سب سے بڑا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے ذمے رحمت دو عالم کے حقوق سب سے زیادہ ہیں اور سب سے پہلے بھی ہیں۔ ہر مسلمان سب سے پہلے اپنے نبی کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، پھر والدین، اساتذہ، اولاد، دوست، احباب کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پر کون کون سے حقوق ہیں، یہ جاننا، ان کے حقوق کو ادا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، قربت، محبت کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ عمومی طور پہ مسلمان اپنے والدین، اولاد، عزیز و اقارب، پڑوسی، دوست و احباب کے حقوق بہت حد تک جانتا بھی ہے اور ان کی ادائیگی کا اہتمام بھی کرتا ہے، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پر کون کون سے حقوق ہیں، اس بات کو نہ تو عمومی طور پر مسلمان جانتے ہیں، نہ ہی اس کی ادائیگی میں کوشاں رہتے ہیں، یعنی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو مزید دکھ اس بات پر ہے کہ امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروانے کے لیے، آپ کے حقوق ادا کروانے کے لیے تحریکیں چلانی پڑتی ہیں، بیانات کروانے پڑتے ہیں، توجہ کروانی پڑتی ہے۔ جیسے اس وقت میں آپ کی توجہ اس طرف کروا رہی ہوں کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حقوق کے حق آپ پر اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ دیکھ لیں قرآن کیا کہہ رہے ہیں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں ہمارے سامنے جب بھی کبھی ایک موقع آئے گا، یعنی مثال کے طور پہ کہ آپ نے اس وقت کھانا کھانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ کا جان کا حق بھی یہی ہے کہ آپ اس وقت کھانا کھائیں، لیکن ایک مثال ہے، لیکن کہیں کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ، یعنی کوئی قادیانی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا سامان کوئی کرنا چاہ رہا ہے اور کسی کو یعنی اپنے جھوٹے نبی کے پیچھے لگانا چاہ رہا ہے، مرزا قادیانی کے پیچھے، ایک مثال دے رہی ہوں، یا کوئی بھی جھوٹا نبی، کاذب نبی، یا کوئی بھی غلط بات کر رہا ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کہ اس وقت کھانا کھانا ضروری ہے کہ اس دوسرے بندے کو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروانی ضروری ہے کہ بھائی ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہی نبی رہیں گے، اور ان کے بعد اب دنیا میں کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے نام کو چلانا، ان کے کام کو چلانا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نہ اٹھے تو یہ کام اللہ تبارک تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی ہندو سے لے سکتے ہیں، کسی بھی سکھ سے لے سکتے ہیں، کسی بھی عیسائی سے لے سکتے ہیں، کسی بھی قادیانی کو مسلمان کر کے لے سکتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، کل میں سن رہی تھی ایک انٹرویو، ایک ڈاکٹر بچی ہے جو ڈاکٹر بن رہی تھی، اور اس بچی نے اسلام قبول کیا، اور آپ یقین کریں اس کی سٹوری سنیں، اس کی کارگزاری سنیں کہ اس بیچاری نے کس طریقے سے اسلام کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن اسلام چھپتا تھوڑی ہے۔ دیکھیں نا، اسلام کے جو اصول ہیں نا وہ کسی اور مذہب میں ہے ہی نہیں کہ آپ دھوکہ دے سکیں۔
دیکھ آپ کے سامنے ہی ہے، ہماری بھی تو عیدیں الگ ہیں، ہماری عبادت کے ٹائم الگ ہیں، عورت جو مسلمان عورت ہے وہ پردہ کرے گی، اور یہ جب پردہ کرے گی تو وہ دنیا کو بتا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا تھا جب ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان عورتوں کی پہچان کیا ہے اور کافرہ کی پہچان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا مسلمان عورتیں پردے اور حجاب میں ہوتی۔ تو یہ دیکھیں آج ہم نے کیا کیا، آج ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کال بھلا دیے، آج ہم نے ان کی تمام فرمان بھلا دیے، آج ہم اپنا اسٹیٹس اور اپنے معاشرے میں اپنا اسٹیٹس بنانے کو اور معاشرے میں اپنی عزت بنانے کو لگ گئے۔ ارے عزت بس وہیں سے بنے گی جہاں سے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے عزت بنانے کے طریقے بتائے، عزت اور کہیں سے نہیں بن سکتی۔ اللہ کی قسم اس موبائل بنانے والے نے اس کی چارجنگ، اگر آپ کو بجلی کی چارجنگ بتائیے نا تو آپ اسے لاکھ پیٹرول پہ چارجنگ پلا کے دیکھ لیں، آپ اس کو سولر پینل پہ رکھ دیں اٹھا کر جا کے، آپ اس کو گیس لگا کے دیکھ لیں، آپ کا موبائل خراب ہو جائے گا، کیونکہ موبائل بنانے والے نے اس کو صرف بجلی کی چارجنگ دی ہے، اس کے مطابق بنایا ہے۔ تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، ان کی ناموس کی حفاظت کریں گے، ہم دین اسلام پر پوری طریقے سے چلیں گے۔ ہم یقین کریں، خدا کی قسم ایک چھوٹی سی بات سے آپ میری بات بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں، اگر میں پوری رات بیٹھ کر بیان کروں اس کے بجائے 1 منٹ کی ایک بات کروں تو دونوں یقین کریں یہ بات اس پر بھی حاوی ہے۔ اور وہ یہ بات یہ ہے کہ صحابہ لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے جا کے، صحابہ لمبے چوڑے واز نہیں دیتے تھے، صحابہ ہماری طرح لمبے چوڑے بیانات نہیں دیتے تھے، صحابہ باہر نکلتے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کے نکلتے تھے، اور جب ان کو کوئی ان سے ملتا تھا تو آپ اس کو کیا کہتے تھے؟ سن لیں وہ الفاظ، سن لیں آپ صحابہ کے الفاظ سنیں، آپ کے صحیح معنوں میں دل پر جا کے لگیں گے۔ ہر صحابی جو غیر مسلم ہوتا تھا نا، ہر صحابی کسی غیر مسلم سے جب ملتا تھا تو کہتے تھے کونوا بمثلی، کیا مطلب؟ کہ تم سب ہو جاؤ بمثلی میری طرح، یعنی صحابہ رول ماڈل تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے تم دیکھ رہے ہو میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، میری طرح داڑھی رکھ لو، تم مجھے دیکھ رہے ہو میرے گٹوں سے شلوار کافی اونچی ہے، تم اپنے گٹوں سے شلوار کو کافی اونچا کر لو، تم دیکھ رہے ہو کہ میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، تم میری طرح نماز پڑھنے لگو، تم دیکھ لو کہ میں نفرت نہیں کرتا، میں بدتمیزی نہیں کرتا، میں گالی گلوچ نہیں کرتا، میں جو ہے لوگوں کا دل نہیں دکھاتا، تم میری طرح ہو جاؤ۔ صحابہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتے تھے، بس یہ کہتے تھے کونوا بمثلی۔ آج ہم میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہے مجھ سمیت جو کہے کسی غیر مسلم کو کہ کونوا بمثلی میری طرح ہو جاؤ؟ وہ غیر مسلم کہے گا لو جی لو، تم تو غصے میں آ کے گالیاں دیتی ہو تو ہم بھی گالیاں دیتے ہیں، تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ یا تم تو منہ اٹھائے سڑک پر نکل جاتی ہو بغیر کوئی اپنے پردے کا اہتمام کیے بغیر، یا کہہ دے ہمارے مردوں کو کہہ دے کہ بھائی تمہارے بھی چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، میرے چہرے پہ بھی داڑھی نہیں ہے، تم میں اور مجھے فرق کیا ہے بتائیں؟ خدا کی قسم باتیں بہت ضروری ہیں اگر ہمیں سمجھ آ جائیں۔ انور شاہ کا کاشمیری کا نام سنا ہوگا نا، انہوں نے اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا تھا، ویزا لگ گیا تھا، ان کا NOC آ گیا تھا جنت سے۔ یقین کرنے میں سچ کہہ رہی ہوں، کوئی ایک بندہ پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں میری بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ انور شاہ کاشمیری رحم اللہ جو ہے سفر کر رہے تھے، سنیں آپ کو دیکھیں آپ کو دیکھیں کہ لوگوں کو کہ وہ لوگ کیسے اللہ تعالیٰ کی فکر میں دنیا زندگی گزار کے چلے گئے۔ انور شاہ کاشمیری جو ہیں وہ ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، دیکھیں یہ کوئی قرآن کی باتیں نہیں ہیں کہ آپ اس کی اتھینٹسٹی چیک کرنے لگے، تو وہ ٹرین میں سفر کرتے، ٹرین ایک جگہ رکی اور وہاں سے ایک آدمی جو ہے کیا کہتے ہیں سکھ آدمی چڑھا، سکھ لڑکا، آدمی نہیں لڑکا، ایک سکھ لڑکا چڑھا، بڑا خوبصورت، بڑا لمبا اور خوبصورت بھی بڑا بلا کا خوبصورت، اور انور شاہ کاشمیری اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس کو دیکھ کے روئے جائیں انور شاہ کاشمیری روئے جائیں۔ تو وہ لڑکا بڑا حیران ہوا کہ اس نے جب سے مجھے دیکھا ہے انہوں نے یہ روئے جا رہے ہیں میرے چہرے کو دیکھ کے، تو وہ پہلے تو اس نے زیادہ محسوس نہیں کیا، پھر اس نے دیکھا کہ یہ تو باقاعدہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کے پاس کرایہ ہے کہ نہیں ہے؟
یعنی آپ کی ٹکٹ کھو گئی ہے، کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انور شاہ کشمیری نے کیا جواب دیا؟ آپ اپنے ذہنوں میں لائیے کہ آپ نے اگر پہلے یہ واقعہ نہ سنا ہو، اگر سنا ہے تو آپ کو ذہن میں آ جائے گا، ورنہ آپ سوچیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ جب وہ لڑکا قریب آیا، ان کے گھٹنے پکڑ کے بیٹھ گیا کہ کیوں رو رہے ہیں حضرت، کیا چیز چاہیے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، آپ کا کوئی سامان چوری ہو گیا ہے، کیا چیز ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ کہاں، پوچھیں، ساری باتیں پوچھ رہے ہیں۔ لیکن انور شاہ کشمیری روئے جا رہے ہیں۔ پھر جب اس نے 2-3 دفعہ کئی دفعہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نا تجھے دیکھ کر رو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں بھائی، مجھے دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے تو اتنا تیرے 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 سر پہ وہ امامہ بندھا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی باندھتے تھے۔ کہنے لگا اچھا، اور تیرے چہرے پہ ویسی سنت داڑھی ہے جیسے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی۔ فرمایا پھر اچھا، پھر کیا بات ہے، پھر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا تیرے اندر وہ ایمان نہیں ہے، تیرے اندر وہ ایمان نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا، جو مسلمانوں کے صحابہ کے سینے میں تھا۔ یہ بات سن کر وہ لڑکا، یقین کریں، بیٹھتا چلا گیا، بیٹھتا چلا گیا، گھٹنے کو پکڑا ہوا تھا، بیٹھتا چلا گیا، اور تھوڑی دیر اس نے سوچا، اس کے بعد کہا اچھا پھر ایسا کرو کہ مجھے بھی تم مسلمان کر دو، مجھے بھی ایمان دے دو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کا جب ہمارا حال ہو جائے گا نا کہ ہمیں ہر دم یہ فکر ہوگی کہ فلاں بچہ فلاں لڑکی کے چکر میں کیوں ہے، فلاں بچہ زنا کی طرف کیوں جا رہا ہے، فلاں آدمی یا فلاں عورت غلط کام میں کیوں جا رہی ہے، فلاں رشوت کیوں لے رہا ہے۔ جب ہم یہ فکر میں ہو جائیں گے، آج میری بہن نے فون کیا، بڑی نیک بہن ہے ہماری اور بہت اچھی اور اللہ والی بہن ہے، اور بہت یہ سمجھ لیں کہ میں تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں، اور حقیقتاً وہ اللہ کا جو ڈر محسوس کرتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق ہے، بیٹھی ہیں سن رہی ہیں وہ اس وقت، اور حقیقتاً کرتی نہیں ہوں میں اس طرح بات کسی کے لیے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے میں ان کا میسج سن رہی تھی کہ وہ کہنے لگی یہاں پہ ہمارے قریبی ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے عمر کیشن کیری، کہتے ہیں وہاں پر انہوں نے شیزان کی چیزیں دیکھی تو وہ پھر چلی گئی ان کے جو بیچنے والے ہیں ان کے پاس، جو کاؤنٹر پہ چلی گئی، اور پھر جا کر انہوں نے کہا کہ یہ آپ شیزان بیچ رہے ہیں، یہ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی ہے، آپ شیزان کو ختم کریں یہاں پر، اور دیکھیں آپ اس کو، یعنی باقاعدہ اس سے بات کر کے آئیں کہ دیکھیں اس کو ختم کر دیں۔ یہ اگر آپ، یہ تو آپ قادیانیوں کو پرموٹ کر رہے ہیں، یعنی قادیانیوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ جگرا لے کر دیکھیں، یہ بیانات سن سن کے ان میں ایسا جگرا پیدا ہوا، الحمدللہ الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ویسی بڑی محبوب ہیں کیونکہ وہ بہت نیک ہستی ہیں، الحمدللہ میں بھی دل سے عزت کرتی ہوں ان کی، اللہ ان کو قائم اور دائم رکھے قیامت کی صبح تک۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اب وہ آج کام کر کے آئی نا، ایک اور بہن ہے وہ بھی بیٹھی ہوں گی، وہ تو باقاعدہ جا کر دکانوں پہ گئی اور شیزان کی پروڈکٹس کا ان کو اٹھا لو، دیکھو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کرنے والے ہو، دیکھو یہاں پہ شیزان، کہتے ہیں وہاں پہ شیزان پیتے ہوئے لڑکوں نے خریدی، وہ توڑ دی شیزان کو، وہ پھینک دیا انہوں نے شیزان کی بوٹلز کو۔ تو بہرحال دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ جلی ہے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں اب اتنی، کہتے ہیں جو میں نے مجھے تفسیر مولانا طارق جمیل صاحب کی اس سے پتہ چلی نا، ان کے بیان سے، میں اسی تفسیر کو آپ کے طرف کر دیتی ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک بہت بڑا میدان تھا، تو جیسے ابھی بھی کسی کی منتیں پوری ہوتی ہیں تو وہ دیا جلاتا ہے نا جا کے دربار شریف پہ، کوئی کہتے ہیں جی داتا دربار پہ، حالانکہ داتا تو اللہ ہی ہے، تو حضرت علی جوہری کے مزار پہ جاتے ہیں ساندے کی طرف، بھاٹی گیٹ کی طرف، اچھا اب جناب صاحب وہاں پر بھی جب کسی کی مرادیں پوری ہوتی تھی تو وہ تیل وہاں پہ ڈال جاتا تھا جا کے، وہاں بہت تیل تھا، اور کہتے ہیں کہ اس میں جب آگ لگائی پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انہوں نے بتایا مولانا طارق جمیل صاحب نے کہ کپڑے بھی توڑوا دیے، اب کپڑے بھی، یہ تو مختلف روایات ہوتی ہے نا، اس پر بحث نہیں ہو سکتی، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل سمٹ کے بیٹھ گئے، ظاہر ہے چھپا کے اپنے آپ کو، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ میں ڈالا تو کیا کیا ان کا گناہ تھا اس وقت، اگر سوچے تو کس جرم میں، کہ یہ کیا کہتے ہیں یہ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور نمرود کو سجدہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ کلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اس سے پہلے اس وقت آگ بھی جل رہی تھی، یہ نہیں کہ آگ بالکل ٹھنڈی ہو کے بجھ گئی، آگ جل رہی تھی۔ کہتے ہیں 40 دن آپ آگ میں ہی رہے، جلتی ہوئی آگ میں، لیکن اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ ٹھنڈا کر دیا، الحمدللہ۔ تو کہتے ہیں ایک میں آپ کا حوصلہ بڑھانے کو کہہ رہی ہوں، ایک چڑیا آئی اور کہیں سے پانی کی چونچ میں اپنی پانی بھر کے لائی۔ اب چڑیا کی چونچ کتنی بڑی ہوگی، خدا را خود بھی سوچیں کتنی بڑی ہوگی، کہ آپ کی ایک انگلی کے پور کے برابر بھی چڑیا کی چونچ ہو تو ہو، یعنی جو چھوٹی انگلی کی چھوٹی پور ہے، شاید اتنی ہو یا اس سے چھوٹی۔ اب وہ کتنا کو پانی لے کے آ گئی ہوگی، ذرا سا پانی، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر پوری تاریخ میں لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے، اور بلکہ چڑیا کے لیے بھی حکم کر دیا کہ اگر تم بہت ساری چڑیاں مار کے کھاؤ، یعنی ایک چڑیا سے تو تمہارا پیٹ نہیں نہ بھرے گا، تو ایک چڑیا کو نہ مارا کرو، یعنی ایسے حکم آ گئے اس کی فیور میں۔ اور ادھر چھپکلی کو مارنے پہ ثواب رکھ دیا، اور چھپکلی جو ہے وہ آئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ روایات سے ملتا ہے ہمیں تاریخ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارنے لگی کہ آگ اور بھڑک جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، کیسی آج چڑیا ہمارے کمرے میں آ کے بیٹھ جائے تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی، سوچے، اور کتنا اچھا لگے گا۔ ہمارے آنگن میں کتنے لوگ انسان اپنے آنگن میں وہ ڈال دیتے ہیں دانے وغیرہ، کچھ چاول، کوئی کچھ روٹی وغیرہ بھگو کے کہ بھئی چڑیاں آئیں اور کھا لیں، اور کہیں چھپکلی نظر آ جائے تو چیخیں آپ کو پہلے نظر آئیں گی کہ اس کو مار دو بھائی، اس کو کسی طرح مار دو، اس کو نکال دو یہاں سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یاد رکھیں، چڑیا بنے، اور ہماری جو چھپکلی کا عمل ہے وہ برا ہے، اس سے پرہیز کریں۔ تو امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو معاف کر دیجیے گا، کسی ایک کو سنانے کے لیے بات نہیں ہوتی ہے، بات اجتماعی طور پہ ہوتی ہے، اور لیکن جب کسی کی اچھائی ہوتی ہے تو اس کو بیان کرنے کا حکم ہے کہ اچھائی کو بیان کر دیں، برائی کو چھپا لیں۔ تو آپ کو بتا دیا کہ ہماری 2 بہنیں ماشاءاللہ سے دکانوں پہ جا جا کر بات کر کے آئیں کہ بھائی شیطان کی پروڈکٹ رکھ دو، تو اب ان کا جو عمل ہے ان کو کس جنت کے کس حصے میں لے کے جائے گا یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بہت اکرام فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا ضعیف فقو فی رضاک ضعفی وخذ الی الخیر بناصیتی وجل الاسلام منتہا رضائی۔ اللہم انا ضعیف فقونا، اے اللہ ہم سب ضعیف ہیں، آپ ہمیں قوی کر دیجئے۔ اللہم انا ذلیل، اللہم انا ذلیل فاعزنا، اے اللہ ہم سب کے سب ذلیل ہیں، ہمیں عزت عطا فرما دیجئے۔ اللہم انا فقیر فارزقنا، اے اللہ ہم فقیر ہیں، ہمیں رزق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ رزق میں اللہ ہمیں ہمارا ایمان بہترین کر دیجئے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے طہر میں ہماری ہاتھ پیروں کی صلاحیت پہ توجہ دے دیجئے۔ یا اللہ ہمارا دماغ بہترین انداز میں سوچے، اور اللہ ہم اسلام کی بقا کے لیے کام کریں۔ اللہ ہم اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے کام کریں۔ اللہ ہمارا جینا مرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اللہ یا اللہ تیرے لیے ہو جائے۔ اللہ ہم تیرے لیے زندہ رہیں، ہم تیرے لیے ہی مریں۔ اللہ ہم آخر وقت تک تیرا کام کرتے ہوئے رہیں، اور اللہ تیرا کام کرتے 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 کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ یا اللہ خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالقرآن، خاتمہ بالخیر عطا فرما دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارا بڑھاپا ہماری جوانی سے اعلیٰ، ہمارا آنے والا کل، یا اللہ
ہمارا آنے والا کل اللہ ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے بہترین ہو جائے، ہمارا بڑھاپا ہماری جوانی سے اعلیٰ ہو جائے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب پہ رحم فرما، ہم سب پہ کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری اس میٹنگ میں برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس میٹنگ کو قبول فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بہنیں نہیں آ پا رہی کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، اللہ ان کو سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری ایک بہن اس میں آتی ہیں، امید ہے کہ آئی بھی ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے ان کو شفائے کلی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ان کی آنکھ کی تکلیف ہے، ان کی آنکھ کی تکلیف کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، ہم سب پہ کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ عورتیں اپنے بچوں سے پریشان کہ وہ نافرمان ہیں، بہت سی عورتیں اپنے میاں سے پریشان کہ وہ غلط صحبت میں ہیں، اے اللہ دنیا ساری بہت پریشان ہے، اے اللہ کرم کر دیجئے۔ اے اللہ پاک جو دنیا میں لگ کر آخرت کو بھول گئے، ان کو آخرت کی فکر عطا فرما دیجئے۔ جو دنیا میں لگے ہوئے ہیں ان کو دین سے جوڑ دیجئے۔ میرے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ میرے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، کچھ اللہ تعالیٰ لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جو تیرے سے بہت دنوں سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کی سن لیجئے، ان کی تمام بلاؤں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے ان کو بچا لیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ عائشہ کو، سونیا کو، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ محسن اور ماریا انس کو اللہ نیک 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 نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ جنہوں نے پیپر دیے ہیں، دینے والے ہیں، دے چکے ہیں، یا اللہ ڈاکٹر ہمنا اور فاطمہ حفصہ، یا اللہ عیشا، یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے بچوں کے لیے، یا اللہ ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی دے دے۔ یا اللہ تو ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ یا اللہ اس میٹنگ میں، اس مجلس میں، اس بیٹھک میں یا اللہ برکت عطا فرما دیجئے، اس کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمیں قبول فرما لیجئے۔ اللہ جو میرے معاونین ہیں اس کام میں، اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اللہ جس طریقے سے وہ میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور بچیاں جو بچوں کے گروپ چلا رہی ہیں اس میں لگی ہوئی ہیں، اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق جزا دیجئے۔ یا اللہ احمد کو، نعمان کو اور نواز صاحب کو بہترین روزگار عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب کو، ہماری اولادوں کو پور کی جوڑ کی اللہ ذہنی جسمانی روحانی صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو شراب پی رہے ہیں وہ بھی بیمار ہیں، جو زنا کر رہے ہیں وہ بھی ذہنی طور پہ بیمار ہیں، یا اللہ وہ روحانی بیماری میں مبتلا ہیں۔ یا اللہ جو غیبت کر رہے ہیں وہ بھی روحانی بیماری میں مبتلا ہیں، جو حسد کر رہے ہیں وہ روحانی بیماری میں مبتلا ہیں۔ میرے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تمام کے تمام علماء حق، علماء دین، اللہ تجھے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے۔ یا اللہ ندیم بھائی کو، فرد بھائی کو، تمام علماء اسلام کو، تمام علماء حق کو، تمام علماء ہند اور پاکستان کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھیے اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ میں اللہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، مولانا فضل الرحیم صاحب کو، مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، یا اللہ ہمارے حضرت جی صاحب کو، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ نازیہ اندلیب کو، طلحہ کو، اشفاق صاحب کو، عبداللہ کو، اہلیہ حسین کو، اہلیہ حسین کی بہن صاحبہ کو، یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری اہلیہ حسین اور اہلیہ رضوان الہی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ ہماری مینجمنٹ کی ہیں اور بہت کام کرتی ہیں، یا اللہ شازیہ، عیشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ،
محمد عمران، نازیہ اور مومنہ کو یا اللہ، ایک چھوٹی سی بچی ہے مومنہ، یا اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جن کی مائیں یہاں بیٹھی ہیں، یا اللہ جو بچیاں نکاح کی عمر میں آ چکی ہیں اللہ ان کے لیے نیک زوج عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کے فیصلے خصوصی توجہ سے کر دیجئے۔ یا اللہ ہماری بچیوں کے فیصلے خصوصی توجہ کے ساتھ کر دیجئے۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں دین کے دائی رشتے عطا فرمائیے۔ یا اللہ قدردان لوگوں کے رشتے عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں بیٹے حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینش، عفیفہ، مانور، بنات سرور، سعدیہ، نظام، فخر، عبد المتین، مہتاب، ندا، مصباح۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں آمنہ، انبر، صدف، ختیجہ، شائستہ، نمرہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیں۔ جو بہنیں سن رہی ہیں ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں یا جو بھی نکاح کے قابل ہو گئیں لیکن بے نکاحی ہیں ان کے لیے نیک زوج عطا فرما دیجئے، نیک در اور نیک گھر کا انتظام فرمائیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ بچوں کے رشتے کرنے میں ہم بالکل اندھے ہیں کہ اللہ دنیا تو بہت مکار فریبی، اللہ ہم کسی بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ ہم جو تیرے سے استخارہ کر کے تجھ سے پوچھتے ہیں تو ہماری رہنمائی فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ پاکستان کو اسلامی اخلاقی معاشرتی ترقی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے۔ پاکستان سے مہنگائی اور بے حیائی کو تمام دنیا سے پاکستان سمیت غارت فرمائیے۔ یا اللہ پاکستان میں پیٹرول کو اور بجلی کو سستا کر دیجئے۔ یا اللہ پاکستان میں ایمان کے ساتھ ہر نعمت کو جاری فرمائیے۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ تمام مسلمان ملکوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے دل سے شراب کو، نشے کو اور اللہ پاک زنا کو ختم کر دیجئے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہماری ایک بہن ہے ان کا سعودی عرب میں رہتی ہیں، ان کا اقامہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری اس بہن کا اقامہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری اس بہن کا اقامہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ نہیں بھی عطا فرمانا تو بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ نے فرمایا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، کہ کوئی چیز دنیا میں آسان نہیں بجز اس کے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس کو آسان نہ فرما دیں، آپ جب چاہیں سنگلاخ چٹانوں کو چٹیل میدان کر دیں۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جو رشتے آئے ہیں بیٹیوں کے انہی میں سے بہترین رشتے کو جو آپ کو بہترین لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو منتخب کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ وہیں پر راستوں کو کھول دیجئے۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ پھر ایک التجا ہے کہ ہماری بہن بہت پریشان ہے، ان کا اقامہ لگا دیجئے اور آسانی کے ساتھ لگا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے اللہ تمام جگہوں پہ جہاں مسلمان ہیں ان کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرما، اور اسی سال اور اسی اللہ تعالیٰ اسی مہینے ہمیں زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔